تمام دیکھنے اور سننے والوں کا FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شوبی کی جانب سے السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور منتظر ہوں گے آج کی ہماری ملاقات کی. اور یہ ملاقات آپ کو پتا کہ میں ایوری سیٹرڈے جی ہر ہفتے کے سحر 3 بجے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اپنے ملک کی جانی پہچانی شخصیات سے, ایسی شخصیات کے جن کو سن کر واقعی ہم اپنے فیوچر کو یا اپنے فیوچر کے ان تمام راہوں کو صحیح کر لیتے ہیں, کیونکہ تجربات کہتے ہیں ہمارے سینئرز کے تجربات بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور بہت قابل احترام بھی ہوتے ہیں, اور ہم ان کی باتوں کو سن کر ان کے تجربات کو سن کر یقیناً ہم اپنا کل بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. مگر ہماری جنریشن ویسے ماشاءاللہ خود بھی آج کل بہت فاسٹ ہے اور اب تو گلوبلائز میں ہم ہو چکے سارے بھائی, اب تو دنیا بھر میں کہتے ہیں فنگر ٹپ کے اوپر پوری دنیا موجود ہے, مگر پھر بھی کہتے ہیں سینئر بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا تجربہ اپنی جگہ موجود ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. 70 سال 100 سال گزرنے کے بعد بھی جب وہ بات ہم آج ڈھونڈتے ہیں نکالتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ آج کے کمپیوٹرائز دور میں وہ بات وہی سامنے آ رہی ہے کہ جو 100 سال پہلے کہی گئی تھی. تو یہ تو ساری بات ہے سینئرز کے بارے. تو آج مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ماشاءاللہ, جن کا ذکر میں آپ کو بتا کہ اکثر جب ٹی وی ڈراموں کی بات ہوتی ہے, پی ٹی وی کی بات ہوتی ہے, تو میں اکثر اپنے گفتگو میں اپنے مہمانوں کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں, چاہے دن کا پروگرام ہو یا رات کا پروگرام. کہ یقیناً پاکستان ٹیلی ویژن پر مجھے جو ہے متعارف کرانے والے, پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر مجھے لانے والی شخصیت ایک ہی شخصیت ماشاءاللہ, اور وہ ہے قاسم پاشا صاحب. اور قاسم پاشا صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں, ان کے لیے میں بہت ساری تمہید باندھوں تو میرے خیال میں وہ بات وہی رہتی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر. ہم بالکل ان سے ملاقات کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ذہن نصیب. قاسم بھائی آج آپ ہم موجود ہیں, یقین کریں کہ میں اپنی جو فیلنگز ہیں ان کا کیسے اظہار کر نہیں سکتا. میں طویل عرصے کے بعد جو آج بالکل میں خود بھی اس پہ FM 100 پہ جو ہے یہ تقریباً 15-16 سال کے بعد میں پہلے اس سے میں نے کیے ہیں پروگرام یہاں شروع میں پرانی بات, لیکن اس کے بعد بھی میں, اور مجھے ہمیشہ یوں کہ وہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ FM 100 جو ہے نا ون آف دا پانیئرز میں سے ہے ماشاءاللہ, بالکل FM ریڈیو پاکستان میں پہلا ریڈیو یہ ہے, تو پانیئرز میں سے ہے, اسی لیے مجھے خوشی ہوتی ہے. اور پھر اس سے زیادہ خوشی جو ہوتی ہے وہ جو اس سے متعلق ہیں وہ ان کے جاوید پاشا صاحب کے حوالے سے ہوتی ہے کہ وہ میرے بہت اچھے ان کے مراسم رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاسم بھائی ماشاءاللہ آپ تو, اب آپ کے بارے میں لوگوں کو کیا بتاؤں میں, مطلب آپ تو خود ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی وہ کہتے ہیں کہ اپنا تعارف ہوا بہار کیے. اب تو وہ تو اب تو ماشاءاللہ وہی بات ہے کہ اب آپ اور آپ سننے والے ہمارے دیکھنے والے یقیناً یہ بات جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ قاسم بھائی جو ہے وہ ندا یاسر ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کی ایک سب بڑی ٹاپ میں جو لسٹڈ اور ٹاپ میں فیوریٹ جو ہماری جو ہوسٹ ہے مارننگ شو کی وہ ماشاءاللہ ندا یاسر ہے. ندا یاسر کے والد ہیں ماشاءاللہ, اور بس مطلب اپنی پہچان آپ ہے ماشاءاللہ, کیونکہ قاسم بھائی کے اپنے ماشاءاللہ اتنے کام ہیں, اتنی لمبی لسٹ ہے, اتنی لمبی ایک آ جاتی تحریر آ جاتی, لسٹ آ جاتی کہ اس میں کیا کیا بتائیں, بہت سارے کام ماشاءاللہ. تو قاسم بھائی آج کل کیا مصروفیات ہے ماشاءاللہ, کیونکہ اب تو ماشاءاللہ اب ایکٹنگ بھی ایکٹر بھی, اب تو پہلے بہت سارے ایکٹروں کو آپ نے انٹروڈیوس کرایا اور اب تو ماشاءاللہ آپ خود بھی ماشاءاللہ بڑی بھرپور ایکٹنگ کر رہے ہیں, بہت سارے ویب سیریز ہیں اور پھر ڈرامہ. اللہ کا شکریہ. بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ندا کا تذکرہ کیا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ایک زمانے میں اولاد جب ذرا گرون اپ ہوتی ہے, بڑی ہونے لگتی ہے, تو وہ ماں باپ کے حوالے سے اس کی شناخت ہوتی ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ فلانے کا باپ ہے, فلانے کا. اور ایک زمانہ جب وہ آ جاتا ہے کہ اولاد اگر وہ سپوت ہے, ایک کپوت ہوتا ہے ایک سپوت ہوتا ہے, لائق ہے اگر وہ سپوت ہے, تو زمانہ وہ آ جاتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا اولاد کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں, ان کی شناخت بنتی ہے. کیا بات تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں وہ دور بھی میرا رہا ہے کہ اولاد میرے نام سے پہچانی جاتی رہی. صرف ندا ہی نہیں, میری جو بیچ درمیان والی بیٹی ہے سینا پاشا اس کا نام ہے, وہ ایز ڈائریکٹر میڈیا میں آئی تھی اور اس کا چینل سے رابطہ رہا, 5 سیریلز اس نے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنی گھریلو مصروفیات ان ٹچ ہے وہ ابھی بھی کانٹینٹس پہ وہ چینل سے کسی وابستہ ہے. اس کے علاوہ میری تیسری بیٹی جو ہے سویرا پاشا,
اس نے ایک الگ ہی فیلڈ چنے. آئی وہ ڈرامے سے تھی, میرے تھرو آئی. ہاں بالکل مجھے پتا ہے, بالکل صحیح یاد ہے. لیکن اب ماشاءاللہ وہ اسپورٹس کی فیلڈ میں, اور یہ کہ ابھی وہ ورلڈ کپ کر کے آئی ہے, آسٹریلیا سے جا کے ورلڈ کپ کیا. اس نے ایک چینل سے وابستہ ہے, وہاں وہ ریگولر پروگرام کرتا ہے. اس کا اپنا چینل ہے جو جیسے کرکٹ کے حوالے سے یوٹیوب پہ اپنا, جو انتہائی مقبول اور انتہائی برصغیر میں پاپولر سنا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں اولاد کے نام سے میری شناخت ہوتی ہے. واہ, یہی تو میں نے کہا نا کہ وقت وہ بات ہے کہ اگر لائق اولاد نکل آئے تو پھر وہ خود ماں باپ کی شناخت ان سے ہونے لگتی ہے, اور ورنہ پھر وہ اگر وہ ہو تو پھر وہ الٹی شناخت ہوتی ہے. اچھا, ابے یہ بھائی اس کا بیٹا ہے بھائی. یہ عجیب سی ایک بات ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا, میں بیسیکلی بینکر ہوں. میں یعنی اس فیلڈ میں آنے سے پہلے میں اسٹیٹ بینک میں جاب کرتا تھا. 9 سال جاب کیے. ٹی وی کا وجود نہیں تھا. جب تو وہ لازمی, تو وہ تو دور ہی ایسا تھا کہ جب تو میں پھر بس کچھ چیزیں ایسی تھی جو مجھے ریڈیو پاکستان میں پیداوار میں ریڈیو کی ہوں. کیا بات ہے. اچھا, ریڈیو کے جتنے مطلب جن لوگ آرٹسٹوں کو, جن شخصیات کو ریڈیو نے پیدا کیا, وہ انہوں نے نام ہی کیا ہے, نام ہی بنایا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ یا کوئی چیز نہیں تھی. کوئی نام ماشاءاللہ سلیبس میں شامل ہو گیا میڈیا اور فلم میکنگ اور ٹی وی. تو اس زمانے میں ریڈیو ٹریننگ اسکول تھا, اور اسی سے جو جن کی وائس کا تھا مسئلہ, وہ وائس اوور, اور وہیں سے پھر ماشاءاللہ طلعت حسین صاحب کو جب ہم لیتے ہیں, ریڈیو سے سٹارٹ کیا. بالکل ایک چھوٹے بچوں کے پروگرام سے آج طلعت حسین لیجنڈ دنیا میں ماشاءاللہ ہماری پہچان ہے ہماری پہچان, اس میں کوئی شک نہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریڈیو سے چلے ہیں. تو میں تو ایک ناچیز سا ہوں, لیکن یہ کہ اللہ نے مجھے یہ نوازا. میری وائف بھی ریڈیو سے متعلق تھی, فہمی تنسین, ان کا انتقال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. پھر وہ ٹی وی میں آ گئی, اس سے سینئر تھی, پروگرام کرتی رہی. تو اس طرح یوں کہیے کہ میری تو پوری فیملی ٹیلی ویژن سے ماشاءاللہ صحیح بات ہے. اور آج تک چل رہی ہے. ہاں ماشاءاللہ بالکل یہ صحیح. اچھا, ریڈیو جب آپ نے ریڈیو جوائن کیا تھا, ریڈیو آپ کرتے پھر ریڈیو پہ, پی ٹی وی پہ کیسے آپ کا سفر کیسے؟ میں ایکچولی مجھے ریڈیو پہ, اور ریڈیو پہ بھی آنا میرا اس طرح ہوا تھا کہ جو ریڈیو پاکستان کے چیک تھے نا, وہ اسٹیٹ بینک کے گورنمنٹ کے چیک ایشو ہوتے تھے. کیا بات ہے. تو وہ ریڈیو کے جو آرٹسٹ تھے سارے وہ وہاں آتے تھے, اور میرا ڈپارٹمنٹ جو وہی تھا جہاں وہ چیک کیش ہوتے. کیا بات ہے. سب آرٹسٹ سے ملاقات ہوتی, جو آتے رہتے تھے, جو سینئر اللہ نے مغفرت کرے, محمود خان مودی ایک ہمارے بڑے سینئر ماشاءاللہ. وہ مجھے ایک دن کہنے لگے قاسم صاحب ایک بات کہوں, فیل تو نہیں کریں گے. میں نے کہا نہیں آپ فرمائیے. کہنے لگے why don't you join ریڈیو پاکستان. میں نے کہا جی میں کہاں ریڈیو, میرے خاندان میں کوئی نہیں آیا. نہیں, کہنے لگے میں بینگ ریڈیو پرسن, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یو ہیو ویری گڈ وائس. تو اس وائس کو آپ, میں کسی کو جانتا, لیکن میں جب ریڈیو گیا انہوں نے مجھے یاور مہندی صاحب سے ملوایا. کیا بات, وہ ہمارے لیجنڈ سے, اللہ ان کی مغفرت کرے, اب تو ہم سے جدا ہو گئے. وہ آدمی ہیں جو انگلی پکڑ کے مجھے ریڈیو پاکستان میں لے گئے. کیا بات, بالکل صحیح. وہاں سے میں ریڈیو میں گیا, پھر وہاں سے مجھے لے کے آئے محسن علی صاحب. یہ عجیب بات ہے کہ اب تو میں دعا کر سکتا ہوں ان کے لیے بھی کہ محسن صاحب مجھے ایک پروگرام میں ٹی وی میں لے کے آئے تھے, لیکن میں نے ایز آرٹسٹ اپنے آپ کو ایز آرٹسٹ لے کے آئے تھے. میں نے مس فٹ فیل کیا اپنے آپ کو آرٹسٹ کے طور پہ. میں نے کہا یہ میری شاید فیلڈ نہیں ہے. صحیح بات ہے. میری فیلڈ چینج ہوتی رہی اور آخر کار میں ایز ڈائریکٹر ٹی وی میں, ویسے تو پروڈیوسر کہتے ہیں وہاں, پروڈیوسر کہتے ہیں, لیکن بیسیکلی وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس میں کامیابی ملی. اچھا, پھر میرا شوق شروع سے تھا کہ میں ڈرامے سے متعلق ہوں. اچھا, حالانکہ ڈرامہ بڑے سینئر موسٹ پرسن کو ٹی وی پہ دیا جاتا تھا, اور میں قاسم جلالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے ڈرامے میں بڑی تقویت ملی, ڈائریکشن. اور پھر میں, اللہ نے کرم کیا کہ مجھے ٹیلی ویژن نے وہ دیا, مقام دیا مجھے, گورنمنٹ نے پھر تمغہ امتیاز سے نوازا. ماشاءاللہ. میں نے جب نیوی کا ڈرامہ کیا غازی شہید,
تو اس کے بعد بے نظیر صاحبہ اس زمانے میں پرائم منسٹر تھی، انہوں نے ایک خط مبارکباد کا بھیجا نیوی کو، اور وہ اس کی کاپی مجھے بھی بھیجی. تو پھر مجھے تمغہ امتیاز گورنمنٹ نے 2012 میں. ہم اس گفتگو کو کاظم بھائی جاری رکھیں گے، آپ جب تک چائے بھی پی، ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ کو تو پتا ہی ہے بریک ہوگا تو پلیز، تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں. اور کاظم بھائی سے آج دیکھیں بہت مطلب خوبصورت سی گفتگو ہوگی آج، ماضی کی خوبصورت حسین یادیں، کہ یقیناً آپ جانتے کہ انسان ایک مقام پر پہنچتا تو ایسے نہیں پہنچتا، چٹکی بجاتی نہیں پہنچتا، راتوں رات نہیں پہنچتا، بہت ہی طویل اس کا سفر ہوتا ہے، اور طویل سفر سے گزرتا ہوا، نشیب و فراز سے گزرتا ہوا، پھر وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے. اور شاید منزل وہ بھی نہیں ہوتی، کہتے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جناب ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ، یہ پروگرام آپ ہر ہفتے کو سحر 3 بجے میرے ساتھ سنتے اور دیکھتے ہیں. اور ایف ایم پاکستان کے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ کوشش ہماری یہ ہو گئی، اور ہم نے اس کوشش کو آگے بڑھایا کہ تو لوگ سنتے تو ہیں، اور جب سوشل میڈیا کا دور ہے تو پھر تھوڑا سا جو ہے اس کو کیمرے پہ بھی لانا چاہیے. تو یہ تھوڑا سی مطلب اب ریڈیو وہ ریڈیو نہیں کہ جس پہ کہا جاتا، جب ہم ماضی میں کسی کو کہتے تھے اب کون سا ریڈیو پہ تصویر آتی ہے شعبی، تو کیا بولتا ہے ریڈیو پہ کون سا تصویر آتی ہے. اب کہہ سکتے ہیں بیٹا ریڈیو پہ تصویر بھی آتی ہے نا، اب تو تصویر بھی آتی ہے. تو کاظم کیا صحیح ہے نا، مطلب وقت کے ساتھ ساتھ جدید ہونا بڑھنا چاہیے نا آگے. ساری دنیا میں کینیڈین ٹی وی سے میں ایک پروگرام دیکھتا ہوں، وہ ریڈیو سے ہے، بیسیکلی وہ کینیڈین ریڈیو کا ہے، لیکن میں پورا کا پورا ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں. ٹی وی پہ دیکھتے ہیں لازمی. اور اس کی یعنی مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، اتھینٹسٹی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. یعنی ویژولی آپ کا دیکھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا جب بن جاتا ہے، کانوں سے زیادہ آنکھوں کا استعمال اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں، بے شک بے شک بے شک، اس کا افیکٹ کانوں سے زیادہ ہے. اچھا پتہ کاظم بھائی، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے عموماً پروگرام میں میسج کرتے ہیں، ڈے میں بھی نائٹ میں بھی، کہ وہ آج بھی مطلب بڑی اچھی ایسی فیملیز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آج بھی آپ کو سنتے ہیں، ہمیں سننے کا مزہ آتا ہے. آج بھی ایسے ہیں کہتے ہیں ریڈیو صرف سننے کی چیز ہے. بہت سارے ایسے مثلا میں آپ مثال یہ دوں کہ جو میری پاس گاڑی ہے اس میں ویڈیو بھی آتی ہے، صحیح ہے، اور آڈیو بھی آتی ہے، تو میں اس میں ویڈیو نہیں لگاتا، میں سنتا ہوں، آڈیو صرف سنتا ہوں، ایف ایم سے سنتا ہوں، ایف ایم دوسرے جو بھی کبھی ایف ایم دوسرا لگاتا ہوں، دوسرا لگاتا ہوں، میری مطلب کی چیزیں ملتی ہیں جہاں ملتی ہیں. جب میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ شاید میں اگر ویڈیو لگا لوں تو میں ہنڈرنس ہے میری لیے، اور میں گاڑی چلاتے میں نہیں ممکن نہیں گاڑی چلاتے، مطلب جو آڈیو کی ویلیو ہے وہ آج تک کم نہیں ہو سکی. ایک کسان کھیت میں اگر وہ ہل چلا رہا ہے تو ویڈیو تو نہیں دیکھ رہا، اس نے اپنے ہل کے ساتھ ایک ٹرانزسٹر لٹکایا ہے، وہ سن رہا ہے اور وہ آڈیو سن رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے کام کے وہ، یعنی اس کی وہ موٹیویشن اس کی بڑھ رہی ہے، اور مسکرا بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، گانوں پہ انجوائے بھی کر رہا ہے بہت ساری. تو جو سننے، اور یہی بات ہے کہ تعداد جو ساری دنیا میں کاؤنٹ جب ہوتی ہے تو سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے دنیا میں. وہ دنیا بھر میں دیکھا جائے تو براڈ کاسٹر مطلب براڈ کاسٹنگ کی ویلیوز آج بھی بہت زیادہ ہے، پہلے زیادہ انکریز ہو رہی ہے. میں آپ یقین کریں اب بھی، جیسے اب آپ نے مجھے زحمت دی، آپ نے کہا کہ جی آپ آئیے تشریف لائیے، میں کبھی نہ نہیں کرتا آڈیو کو جہاں تعلق ہے. شاید ایک دفعہ میں ویڈیو کے چینل پہ آنے کو تھوڑی دیر کو منع کر دوں، یار میں بزی ہوں، ناٹ آن آڈیو، کیونکہ یہ میری پیداوار ہے. کیا بات ہے، لازمی پیدا ریڈیو سے، آڈیو سے تعلق، پرانا تعلق. اور آج بھی جب میں ویڈیو تقریباً، اب تو بچے مجھے لے آتے ہیں، لیکن میں آج بھی میں بیک گراؤنڈ وائسز کرتا ہوں، کومنٹریز کرتا ہوں. میں نے آرمی کی کومنٹریز کی ہیں، نیوی کی کومنٹریز کی ہیں، تو میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں، میں اپنی وائس کو دیکھ کے زیادہ انجوائے کرتا ہوں. اچھا پتہ واقعی حقیقت ہے، میں خود بھی مطلب مجھے زیادہ جب کچھ دیکھ نہ رہا ہوں نا، سن رہا ہوں صرف، اور سننے میں جو مزہ آتا ہے جو اس وقت مطلب وہ پھر آپ کا ماحول موڈ بھی الگ ہوتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں زیادہ بڑا. ہم ماضی میں جب شروع میں تھا، مطلب جب یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، شروع کا دور، جب ہم کیسٹی لے کے بیٹھتے تھے یہاں پر، اور پورا 4-4 گھنٹے پروگرام ہم کرتے تھے. یقین کریں ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کھوئے وہ خود کھو جاتے تھے. پھر لمبے پروگرام جو ہے نا وہ آڈیو کے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کا بناتے رہتے ہیں، سانگس ڈالتے ہیں، اس میں غزلیں ہوتی ہیں، مختلف اپنے سیگمنٹ بناتے رہتے ہیں، بیچ میں شامل کرتے رہتے ہیں اس کو.
اتنے لمبے ویڈیو میں نہیں کوئی بیٹھ کے دیکھ سکتا. کوئی نہیں دیکھے گا. 4 گھنٹے لگا کے بیٹھے کوئی نہیں بیٹھے گا. وہ ایک وقت آئے گا. وہ اچھا ویڈیو کے لیے پھر آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے نا. اب وہ چھوڑ کے بندہ جا بھی نہیں سکتا, آگے جائے گا تو مستقل چھوڑ کے جائے گا کہ یار کب تک دیکھو, چلو کام بھی تو کرنا ہے. اچھا ریڈیو سے یہ کہ بندہ اس نے لگایا, اپنا آواز کھول دی, پورے گھر میں آواز آ رہی ہے, وہ کام کرتا ہے, پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑا. یہ تو ہے. بہرحال یہ تو سلسلہ ہم کہیں سے کہیں بیچ میں ہم آگے ہم نے ان پٹ کر لیا اس کو. ہم آتے وہی 2012 کی طرف. جی بے نظیر کا دور تھا جب آپ کو جب ایوارڈ میں کیا. میں نے دیکھیے میرا تو جو تعلق ہے وہ تو میں نے جو ٹیلی ویژن جوائن کیا وہ جوائن کیا, اس سے پہلے میں ایکٹر کے طور پہ آیا تھا. خدا کی بستی میں نے کام کیا, دونوں خدا کی بستی میں, اور دونوں تو پھر یہ انہوں نے بنایا تھا, راشد سمیع نے بنایا تھا دوبارہ بہت سارے. نہیں اس میں نہیں. اچھا اس میں نہیں کیا, جو لاسٹ جو بنا تھا راشد سمیع نے بنایا. نے 2 بار کیا. پی ٹی وی نے 2 بار بنایا. اس میں ایک دفعہ کیا رشید عمر تھانوی مرحوم, اچھا, اور دوسری دفعہ کیا قاسم جلالی اور بختیار احمد. جی بالکل صحیح بات ہے. میں دونوں میں سردار بشیر کا ایک کریکٹر میں. اچھا واہ. اس میں اسکائی لارس کا مطلب وہ تھا تنظیمی. اس کے میں کرتا رہا. پھر میں نے 75 میں آ کے تو میں نے جوائن کیا ٹی وی ایز اے ڈائریکٹر. اور میری ٹریننگ پہ میں چلا گیا. اسلام آباد میں نہیں ہوتا تھا, میں راولپنڈی چلا گیا ٹریننگ پہ. 1.5 سال میں نے 14 مہینے ٹریننگ کی. اچھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے وہیں روک لیا. ان کے ساتھ جو میں نے کام کیا کہ ہم تو نہیں بھیجیں گے. کیا بات ہے, زبردست. باقی لوگ ٹریننگ کر کے چلے گئے, مجھے روک لیا. میری منگنی فہمیدہ سے میری منگنی ہو چکی تھی اور میں ٹرانسفر ہی نہیں ہو رہا تھا کراچی. وہ چھوڑی نہیں وہاں سے. تو پھر میں نے فہمیدہ کو کہا, ایک ہمارے ڈائریکٹر تھے مرحوم ناصر صدیقی صاحب, کراچی جی ایم او کے آئے. اچھا. میں نے کہا تم ان سے ریکویسٹ کرو کہ میری ٹرانسفر بیک کرا دیں تاکہ وہ میں منگنی سے آگے تو بڑھوں. صحیح بات ہے, کچھ گاڑی آگے تو بڑھے. پھر وہ انہوں نے ان سے بات کی اور میرا 1.5 مہینے میں ٹرانسفر ہوا. میں نے وہاں سے بڑے کام کیے. اچھا. میں نے وہاں سے ایک مہمان ایک سیریل تھی جو میرے استاد وہاں تھے, غفران امتیازی, اللہ کیا مقام تھا ڈرامے, اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین آمین. وہ امتیازی صاحب نے جتنی مجھے ڈرامے میں سکھایا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ خود اس زمانے میں ڈرامے کے استاد تھے. واہ. تو مہمان ایک سیریل تھی, اب وہ سکھایا کیسے وہ بھی ایک عجیب بات ہے. اچھا. میرے ساتھ کھڑے میں میں کھڑا ہوں, میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو غائب ہو گئے پیچھے سے. اچھا. آگے کہنے لگے میں تمہیں کانفیڈنس دینا چاہتا ہوں. کانفیڈنس جب تک میں کھڑا رہوں گا آئے گا نہیں, کانفیڈنس آئے گا نہیں. پھر میں اللہ نے مجھے کانفیڈنس دیا, اس کو وہ کیا. پھر میں نے وہاں سے ایک سیریز کی, میرا نام یاد نہیں آ رہا ہے. وہ اتفاق سے اس کا ڈرامہ جو ہے نا چیکوسلاواکیا میں ایک فیسٹیول ہوتا تھا, وہاں وہ اس میں آ گیا. جیتا تو نہیں لیکن بیسٹ پلیز میں آ کے وہاں ان کی لسٹ میں جو ہے نومینیشن میں. ہاں, تو مجھے اپریسیشن ایم ڈی نے بھیجا. کیا بات ہے. اسلم اظہر صاحب. اسلم اظہر صاحب بھائی, انہوں نے کہ مجھے خوشی ہے کہ میرے نئے آنے والوں نے یہ چیزیں مجھے انکریج کرتی رہی. اور میں پھر آ گیا کراچی آ کے, اور پھر اللہ نے میری. اچھا پتہ یہ قاسم بھائی, یہ بھی آپ کی باتوں سن کے واقعی اس وقت کے جو لوگ تھے ہمارے سینئر تھے, ان کی سوچ بھی بڑی وسیع ہوتی تھی نا. مطلب وہ اپنے جونیئر کو, اپنے سامنے جو لوگ تھے ان کو آگے بڑھانے کو ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ اس کو آگے بڑھانا ہے. بہت اپریشیٹ کرتے تھے, بہت زیادہ بات تھی. میں نے جیسے نام لیا غفران صاحب کا, غفران امتیازی صاحب وہاں تھے. جب میں کراچی ٹی وی پہ آیا تو یہاں جلالی سے تو خیر میری دوستی تھی, قاسم جلالی سے, محسن علی صاحب, امیر امام صاحب, آفتاب عظیم صاحب, ظہیر خان, ماشاءاللہ آج کل بھی اللہ ان کو زندگی دے, آج بھی ہم دنیا کے ساتھ ہیں آج کل. انہوں نے مجھے اتنا انکریج کیا. اور ٹی وی میں ایز پروڈیوسر لانے کا جو وہ ہے, اس میں 2 لوگ, ظہیر خان اور آفتاب عظیم, مجھے کہتے تھے تم اداکاری سے زیادہ ڈائریکشن تمہاری ذہن سمجھ میں آ گئی ہے. کیا بات ہے. تم اداکاری کو چھوڑ کے تم ڈائریکشن. اس زمانے میں چیدہ لوگ ٹی وی میں ہوتے گنتی تنخواہ کے 650 تنخواہ تھی. صحیح بات ہے. جب میں نے جوائن کیا ٹی وی وہاں پہ تو 625 625 روپے تنخواہ. 625 وہ دور کے 625. جب وہاں سے ہو کے میں یہاں آ گیا تو 1550 ہو گئی تھی. کیا بات ہے نا سر. تو یہ حالت یہ کوئی آتا ہی نہیں تھا. تو اللہ نے پھر جب ٹیلی ویژن کو دنیا میں ایک مقام دیا ہے, ٹیلی ویژن کا ایک معیار بنا ہے کہ ہاں ٹیلی ویژن کوئی چیز ہے,
پھر بات ہوئی، پھر مجھے اور میری جو انکریجمنٹ ملی وہ بیچ میں میں نے اب تک 41 سیریل کیے ہیں، 41 سیریل مینز 13، کم سے کم 13 ایپیسوڈ کا ایک وہ سیریل، اور کوئی 150 200 جو انڈیویجول پلیز، ماشاء اللہ سنگل پلے. تو میری کریڈٹ پہ یہ پھر اسی دیکھتے ہوئے مجھے پاکستان نیوی ایک زمانے میں بہت کم بنا، پہلی دفعہ نیوی نے انیشیٹ کیا اور انہوں نے پورے پاکستان سے پروڈیوسرز کو انٹرویو کال کیے. اچھا 19 لوگوں کے انٹرویو کال کیے. تو مجھے بھی ان کی ٹیم آئی، مجھے بھی انٹرویو کرنے، میں نے بھی انٹرویو کیا. اس کے بعد وہ چلے گا، میں نے 1 2 3 چیزیں سوال ڈالے، 2 مہینے ہو گئے کوئی جواب ہی نہ آیا نیوی سے. اچھا میں نے کہا چلو کوئی اور 2-2.5 مہینے بعد جواب آیا. ان کو ڈائریکٹر جو تھے اس کے پبلک ریلیشن کے کہیں گے کہ مسٹر قاسم آپ فائنل ہوئے ہیں، آپ نے یہ پلے کرنا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. 2-2.5 مہینے بعد جب آپ امید بھی کھو چکا، امید کھو چکا، ہم نے کہا اب کیا آنا یار، 2-2.5 مہینے گزر گئے. تو میں نے کہا سر مجھے کہیں گے نہیں، اسکرپٹ وغیرہ سب آپ کا، اچھا آپ کو کرنا ہے، آپ نہیں کرانا ہے. کیا بات ہے. تو انہوں نے پھر آپ کو ون لائن وغیرہ کانسیپٹ دیا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. 93 لوگ تھے اس غازی شہید میں. اچھا. اور سب کے سب شہید ہو گئے تھے. اچھا. ایک آدمی زندہ نہیں بچا تھا جس سے میں یہ پوچھتا کہ ہوا کیا تھا. نہیں پتا. ہاں کوئی پتا نہیں تھا. صحیح بات ہے. ہاں لیکن میں نے اسمپشن ساری چیزیں اسیوم کی کہ کیا ہوگا. انہوں نے میرے ساتھ 3 بڑے بڑے افسران لگا دیے کہ ہوتا کہ کوئی بات میں غلط تو نہیں کر رہا، کیونکہ انٹرنیشنل چل رہا ہے، انٹرنیشنل لازم ہوتا ہے. تو وہ نہیں، کیا بات ہے. اسد محمد خان ہمارے اللہ انہیں زندگی دے، ابھی بھی 90 سالگرہ منائی ہے، آرٹس کاؤنسل میں منائی گئی ہے ان کی. اسد بھائی سے میں نے ڈسکس کیا، وہ کہنے لگے کوئی لائن تو دو، کوئی بتاؤ تو صحیح کچھ میں کیا لکھوں میں نے کہا سر مجھے ہی نہیں ملی لائن، آپ کو کیا. آپ یقین کیجیے 15 سے 20 دن میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہ بیٹھتا تھا، صبح جاتا تھا، اور ہوتے 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 ہم نے کہانی تیار کی. ان سے مشورے ایکسپرٹیز سے کرتے رہے کہ کوئی غلط بات تو نہیں. ہاں صحیح بات ہے. کہہ رہا پھر ہم نے وہ اوکے کے لیے بھیجا وہ اسکرپٹ. اچھا. وہ جناب اوکے ہو گیا. کیا بات ہے، واہ زبردست زبردست. مطلب یہ وقت نہیں وقت نہیں بالکل. اور میں نے یہ میرا ایک اعزاز جو میں آپ کو بتا بہت بڑا، واقعی بہت بڑا اعزاز ہے. اس سے بڑا ایک اعزاز جو ہے میرے پاس، جس کا سرٹیفکیٹ پاکستان نیوی نے مجھے دیا ہوا. اچھا. وہ اعزاز یہ ہے کہ ہم 4 لوگ، میں، شبیر جان، عدنان جیلانی اور تنویر ہمارے کیمرہ مین تھے، وہ کینیڈا میں ہیں. کینیڈا میں ہم وہ 4 لوگ ہیں یعنی فوجی، جنہوں نے سبمرین میں 24 گھنٹے پانی کے اندر گزارے. کیا بات ہے. یہ کتنا بڑا آپ سوچیں. یہاں کراچی سے نکل کے وہ چلی گئی تھی تقریباً کوئی 80 میل دور کراچی سے. ہاں سبمرین جو ہے. اس کے بعد وہ اس نے اندر گئی، پانی کے اندر اتر گئی، غوطہ لگایا. ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو غوطہ لگاتے ہوئے. 24 گھنٹے ہم اندر پانی میں. اچھا. اور پانی اس کے بعد ہم آئے، نیکسٹ ڈے ہم باہر آئے. تو اندر کس لیے گئے تھے وہاں پر، کس لیے مطلب انہوں نے کیونکہ مجھے پلے کرنا تھا. اچھا. تو ہمارے غازی نے اندر جا کے تو واردات کیسی تیسی کی تھی. اچھا اچھا. مطلب وہ اس کی ریسرچ کے لیے، پوری ریسرچ کے لیے کوئی غلط بات. جس کی آپ میں مثال دوں کہ اندر پانی جو ہے نا، وہ جو اے سی میں سے بوند بوند ٹپکتی ہے نا، وہ پانی تک استعمال ہوتا ہے پینے کے لیے. کیا بات ہے. یعنی اندر پانی ضائع نہیں کرتے. تو یہ بھی چیز ہمیں وہاں جا کے معلوم ہے. کیا بات ہے. اسی کی وہ بوند بوند، ایک بوند بھی وہ مطلب قیمتی بوند، بڑی قیمتی بوند ہے وہ ایک بوند بھی. اور پھر جو چیزیں تھیں میں نے وہ ساری ہم لیکن سب سے جو بہتر کنڈیشن اندر رہی جانے کے بعد وہ شبیر جان کی. مجھے شاید ذرا سی ہیوینس فیل ہو. اچھا. میں جب سوچتا تھا کہ یار میں کروڑوں ٹن پانی کے نیچے میں سبمرین میں ہوں. صحیح بات ہے. یہ احساس مجھے بہت بڑا احساس ہے، فخریہ ہے میرے لیے. یہ فخریہ ہے کہ میں پانی کے اندر رہا ہوں سبمرین.
یعنی نان فوجی آج تک کوئی رہا ہی نہیں، بالکل لازمی فوجی رہا ہوگا، الاؤ ہی نہیں ہے نا، الاؤ ہی نہیں نا نان فوجی کو، تو کیونکہ یہ بہت ہی سیکریٹس ہوتے ہیں. اس زمانے میں نیول چیف تھے، انہوں نے اسپیشل پرمیشن لکھی تھی، ہم 4 آدمی ہوں گے. بہت بڑی بات ہے، میں بہت بھولتا نہیں ہوں یار. واقعی یہ بہت بڑی اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہ تو وہ ایسی وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی موسٹ سیکریٹس ہوتی ہیں یہ جو سب میرین کے اندر جانا، اور وہ وہاں کیسے نان فوجی کیسے جائے گا، جا ہی نہیں سکتا نا وہ تو. اچھا نان فوجی کے علاوہ بھی وہاں مطلب وہ جس کا تعلق نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے وہ ہی نہیں جا سکتا وہاں پہ، الاؤ ہی نہیں اس کے لیے. فوجی بھی اگر ہے اور نیوی کا بھی بندہ ہے وہ مگر وہ جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا. پھر ایک اس میں اور مجھے کامیابی آگے ہوئی کہ ایک انہوں نے اگلا پروجیکٹ جو کیا، اچھا اس کے بعد پھر ایک نیکسٹ پروجیکٹ کچھ عرصے بعد، بیچ میں ایک اور دوسرے پروڈیوسرز کو دیے، 2 پروڈیوسرز کو الگ. پھر ایک پروجیکٹ آیا، وہ تھا ایک بوٹ تھی، گن بوٹ، جب ڈھاکہ فال ہوا ہے تو چٹاگونگ پہ تھی وہ گن بوٹ. وہ پاکستان کے کچھ 3 یا 4 اس زمانے کے نیوی وہ لے کے وہاں سے چلے، اور جس طرح وہ گئے انڈیا طاقتہ رہ گیا اور وہ انڈونیشیا پہنچ گئے تھے. یعنی وہاں سے تو اس کے لیے یہ ہوا جب اس کی ڈائریکشن کا مسئلہ آیا تو مجھے اس زمانے میں جو ڈائریکٹر اس نے دکھایا کہ وہاں جو چیف تھا اس ہیڈ ڈپارٹمنٹ کا، اس نے لکھا تھا اس پروجیکٹ کو اسی آدمی سے آپ ڈائریکٹ کروائیں جس نے غازی شہید ڈائریکٹ کیا. کیا بات ہے، یہ اسپیشل ریکمنڈیشن لکھا ہوا اس قلم سے لکھا ہوا. اس نے کہا کہ سر اس کے اب آگے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، چیف کا لکھا ہوا ہے، ہم اب تو کچھ وہی کرنا پڑے جو لکھا گیا. میں نے کیا اس کے، لیکن اس میں ذرا سا مجھے ایک پرابلم کیا ہے. چھوٹی سی بریک ہم دیں گے، بریک ہم دیں گے، پھر دوبارہ آتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو کہ سب کچھ بھول رہے ہیں. واہ واہ قاسم بھائی، آج کیا بات ہے، آج پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. اور یقیناً آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں. تو ہماری فیملی میں آج آپ کو بتا کہ کاظم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہو. کاظم پاشا صاحب سے آج جو گفتگو ہو رہی ہے، جو سن رہے ہیں، واقعی یہ چیزیں مجھے بھی پتہ نہیں تھی. آج واقعی میں تو بہت زیادہ مجھے مطلب برش ہے، اور میں اس بات کا تو ہمیشہ سے اظہار کرتا رہا ہوں کہ کاظم بھائی نے مجھے ہمیشہ، پہلی بار کاظم بھائی نے مجھے بلایا اور اتنا اپریشیٹ کیا، بالکل وہی کانفیڈنس جو آپ نے ذکر کیا امتیازی صاحب کا نا، وہی مجھے یاد ہے. وہ کانفیڈنس آپ نے مجھے دیا تھا. آپ کو یاد ہو جب آپ نے مجھے نصف صدیق کے سمے بلایا اور آپ نے اسکرپٹ مجھے دے دیا تھا اور میں کہا تو یہ لے کے چلا تو جا اور تو نے خود ہی کچھ کرنا ہے جو کرنا. تو مجھے وہ یاد ہے، وہ کانفیڈنس مجھے کاظم بھائی نے دیا، وہ اسکرپٹ مجھے دیا، میں نے خود ہی اس کی ساری چیزیں کنسیو کی، خود ہی تیاری کی، اور شوٹ پہ میرے اس کا فون آیا کہ فلانے دن شوٹ ہے، شو بھی آ جاؤ بھائی. دیکھو وہ کانفیڈنس کی تو بات ہے جو آپ ماشاءاللہ بالکل 29 ایئرس سے اس FM 100 چینل کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. پروگرام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، پروگرام کو ارینجمنٹس کرنا، بولنا چلیں یہ تو میری آواز ہے، میں بولتا ہوں، لیکن اس کو ارینج کرنا، اس کے لیے وقت کا نکال کے بلانا کسی کو، جب یہ سب سے بڑی بات دیٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ دس از یور کانفیڈینس. اور یہ سب آپ جیسے سینئرز کی وجہ سے مجھے ملا. میں ہمیشہ سے میں نے کہا PTV پہ میں گیا، مجھے کاظم بھائی نے مجھے اسکرپٹ دیا، وہ اسکرپٹ آپ بھی موجود ہے میرے پاس. میں نے کہا وہ دور تھا جب اسکرپٹ پورا یاد کر کے میں پہنچ گیا، جب شوٹ پہ کھڑے ہوئے تو بس وہ جب میں ایک شاٹ ہوتا تھا آپ کہتے تھے ہاں شو بھی ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ نے کہا اوکے چلو جی. اچھا ایک چیز آپ نے یہ دیکھی ہوگی، عموماً جب لوگ ادارے سے کام کر کے فارغ ہوتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یار ادارے نے ہمیں یہ نہیں کیا، ادارے نے ہمیں یہ نہیں کیا ہمارے ساتھ. میں بالکل برعکس بات کرتا ہوں. میرے ادارے نے آج، میں اگر کاظم پاشا ہوں، میں اگر بینک میں ہوتا، نو ڈاؤٹ بینیفیشری ہوتے، لیکن کون جانتا ہے کاظم پاشا. میرے ایک دوست ہیں، اور میں نے ایک زمانے میں ایئر فورس میں اپلائی کیا تھا، 60s کی بات ہے. اچھا. ہاں، اور وہ بھی گئے تھے، لیکن ہمیں انہوں نے ایڈوائز کیا کہ آپ ایئر فورس کے بجائے آپ آرمی میں چلے جائیں. اچھا انہوں نے ایڈوائز کیا. مطلب میرا اوپر پرابلم ہو رہا تھا جہاز میں، تو وہ اس کو میرے ساتھ وہ بھی تھے، ظفر نام تھا. ظفر نہ ہوئی تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو جہاز ہی اڑانا تھا، اب ہم آئیں گے نہیں، ہم نے اڑانا تو جہاز اڑانا، کرنا جانے گے. صحیح بات ہے. اس نے ایکسیپٹ کر لیا، وہ آرمی میں چلا گیا. اچھا. اور وہ ریٹائر ہوا ہے ایز جنرل، میجر جنرل ملیر کینٹ میں رہتا ہے. ماشاءاللہ.
میں نے ایک دن اس سے یہ بات کہی, میں نے کہا کہ یار دیکھو, میں اگر کہیں گے کاظم میں جب جاؤں گا مجھے کون جانے گا, ہمارے تو اتنے شہید ہوتے ہیں, اتنے پتہ ہی, تم جب مرو گے تو 4-6 اخبار لکھیں گے تمہارے بارے میں کہ جی کاظم پاشا کوئی ہوتا تھا. کون تھا کاظم پاشا؟ تو یہ میرا اچیومنٹ ہے, میرے ادارے نے مجھے شناخت دی, بے شک بے شک, میری پوری فیملی کو شناخت دی ہے, یہ میرا یہ احساس ہے. میں اس ادارے کی کبھی برائی نہیں کروں گا, اور یہ بھی نہیں کہوں گا گورنمنٹ بے نظیر کے زمانے میں مجھے وہ لیٹرز اپریسیشنز کے لیے آئے, اور پھر غالباً زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے کی بات, جب یہ مجھے تمغے سے نوازا, تمغہ امتیاز, جب انہوں نے وہ لیٹرز اور کمیٹی نے ان کے سامنے رکھے, انہوں نے فوراً اناؤنس کر دیا کہ اس کو تمغہ امتیاز دے دو. کیا بات ہے. پھر مجھے میں یہاں پھر گورنر ہاؤس میں تمغہ امتیاز سے نوازا, اللہ کا. تو یہ بڑی بات ہے, یہ اللہ کی طرف سے, یہ تمام عزتیں رب کی طرف سے, رب کی طرف سے ہے, لیکن میں ناشکرہ نہیں ہوں. تو مجھے کیا دیا, یہ سب سے بڑی بات, میرے ادارے نے کیا دیا؟ نہیں, میرے ادارے نے بہت کچھ دیا, آج بھی میں احسان مانتا ہوں. میں کیا بلکہ میری اولاد, میں تو چلو ہوتا ہوں, میرے بعد میری اولاد آج بالکل سیٹلڈ ہے. میرے 3 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے میرا جو اس سے ڈفرینٹ ہے. وہ میری وائف نے, وہ اس کا شوق تھا کوئی اس میں کوکنگ چوکنگ, میں نے اس کو یورپ بھیج دیا پڑھنے کے, وہ شیف ہے ماشاءاللہ. لیکن اب وہ یوٹیوب کا چینل لا کے کوکنگ کا چینل لا رہا ہے. وہ کہتا نہیں میں بھی آؤں گا اسی فیلڈ میں. صحیح بات ہے. جب آپ کا فیوچر بچوں کا بھی بہتر ہو جائے, آپ بھی خوش ہوں, تو میں سمجھتا ہوں یہ اس ادارے کی وجہ سے, کیونکہ بیسک تو اس کے پیچھے تو ادارہ ہی ہے نا. کیونکہ جب بچے چھوٹے تھے, ان بچوں کو یہاں تک پہنچانے میں آپ اس ادارے سے وابستہ تھے, تو وہ سب کچھ ادارے کی وجہ سے ہی ہوا نا. بالکل. ہاں, یہ اور بات ہے کہ میں نے اس ادارے, مثلا کوئٹہ ٹیلی ویژن جب مجھے بھیجا گیا تو لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ پنشمنٹ کے طور پہ جا رہے ہیں کوئٹہ, مجھے اور میری وائف کو ٹرانسفر. اچھا, ویسے حقیقت ہے یہ, ماضی میں یہ بڑی سننے میں آتا تھا کہ جب کسی پروڈیوسر کے لیے کوئی پنشمنٹ یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ یار کوئٹہ, ابے کوئٹہ گئے نا, یہ بھائی کوئی مسئلہ ہوا, جب تو ان کو کوئٹہ بھیج اٹھا کے, یہ ہوتا تھا. یہ اس کی وجہ وہ کچھ کرنے کو ہوتا ہی نہیں تھا, وہ جا کے کمرے میں بیٹھے رہو. اچھا, وہاں تک کوئٹہ میں اتنا کام کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ماضی میں بھی یہی رہا. یہ تھے کہ وہاں کرنے والے وہاں جاتے تھے, چھٹی لے کے آ جاتے تھے, وہاں ٹکتے ہی نہیں تھے. میں مجھ سے انہوں نے کہا چھٹی ہے, میں نے کہا نہیں, میں ہوں, میری بیوی ہے, میری 2 بچیاں ہیں, اس زمانے میں 2 بچیاں تھیں میری. تو میں نے کہا ہم کوئٹہ ہی میں رہیں گے, ہم کیا, ہمارا ملک کا حصہ ہے. بالکل ملک کا حصہ ہے. اور پھر میں نے وہاں سے ایک سیریل کی چھاؤں کے نام, اس سیریل نے بڑی کامیاب سیریل تھی وہ چھاؤں. ایسی ویسی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے جام غلام قادر صاحب, لسبیلا والے. مجھے ایک تقریب تھی اس کی, مجھے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کراچی چلے جائیں گے واپس. میں نے کہا جی, میرے والدہ میری حیات تھیں, وہ وہاں ہوں گی تو مجھے جائیں گے. کہنے لگے میں آپ کو ساری فیسلٹی سرکاری دینے پہ تیار ہوں, آپ کو رہائش دوں گا, آپ کو یہ گورنر ہاؤس کے سامنے ایک ریسٹ ہاؤس ہے, بیسٹ ریسٹ ہاؤس, میں اس میں آپ کو فیملی, آپ کو اکوموڈیشن دوں گا, آپ کو گاڑی آنے جانے کی, گاڑی تھی چھوٹی سی میرے پاس. یہ عزت انہوں نے دی. اور وہ کیا نام تھا, ایک وزیر اطلاعات تھے اس زمانے میں, شاید بہت مشہور رائٹر تھے, وہ اب انتقال ہو گیا ان کا. یہ جب مجھے انہوں نے کہا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے کچھ پھر مجھے ایک ہمارے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے مجھے ایک لفظ کہے چھاؤں سے پہلے, نذیر بڑائچ ان کا نام تھا, وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے. کوئٹہ ٹی وی اتنا خوبصورت بلڈنگ ہے کہ پاکستان میں کوئی بلڈنگ اتنی خوبصورت نہیں. اچھا, ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں, اگر لگتا ہے جیسے ہائی کورٹ کی جیسے بلڈنگ. ہاں بالکل, کیونکہ اس کا جو شیپ آتا تھا, وہ پی ٹی وی جب آتا تھا, جب 5 چینل کے دکھاتے تھے, اس میں کوئٹہ کی تصویر تو وہی. واہ واہ واہ. مجھے وہ کہنے لگے پنجابی میں, کہنے لگے یار کاظم پاشا ایک کال کر دیں گے. میں کہا جی بتائیے کیا کرنی ہے, خیریت؟ کہا یار میں ادھے 22 کروڑ روپیہ لگایا ہے اس بلڈنگ تے, جی کچھ نہیں ہویا نا اتوں, 22 کروڑ مینوں لانتا دین گے, تسی کی کیتا تسی. لیکن جب میرا چھاؤں آن ایئر ہو کے, اور سارا میڈیا, یعنی وہاں 5 بلینڈ کرتے تھے کوئٹہ میں انٹرویو لینے والے, کیا بات ہے. اور پھر وہاں سے ایوب کھوسو, حسام قاضی, لیلا زبیری,
اینی زیدی، یہ میں نے وہاں سے ڈگ کیے. وہاں تو لڑکی کو کام کرانا ایک مشکل ہوتا تھا. صحیح بات ہے. لیکن میں اللہ شکر کرے ان کے، اور یہ سارے لیجنڈز نام سارے جو اپنے انٹروڈیوس کیے. تو میری دیکھو میں نے دیا ٹی وی کو کچھ، جب دیا تو ٹی وی نے مجھے ریٹرن دیا. ایوب کھوسو بھی تو وہیں گئے نا، ایوب کھوسو اردو جانتے ہی نہیں، اور آج دیکھو پشتو میں کرتا تھا، اس کو میں نے اردو پلے کرایا. حسام قاضی مرون اس کو اردو پلے کرایا. ایک ریاض تھا، بیسیکلی میوزک ڈائریکٹر تھے. اسماعیل شاہ جو ہوتے تھے، اسماعیل شاہ میرے زمانے کی بات ہے، وہ بات کا تھا، پھر وہ فلم میں چلا گیا. وہ تو ریاض نے تو جو نیگیٹو رول کیا چھا گیا ریاض. اس پہ آپ یقین کریں پوری کاسٹ کو، یہاں ٹی جیز ہمارے جو یہاں تنویر جمشید، پوری 16 آدمی بلا کے انہوں نے یہاں 2 دن ہوٹل میں ٹھہرایا. کیا بات ہے ان کے اعزاز میں. ان کے کپڑے ان کے پہنتے کپڑے چھاؤں میں ہے نا. اور بڑا مشہور نام تھا اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میری وائف نے ایک بچوں کی سیریل کی وہاں، اور اس کو پی ٹی ایوارڈ پہلی بار کوئٹہ کو ملا. کیا بات ہے. تو وہ جو ہم دونوں کا وہاں جانا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کرم کیا کہ ہمیں سکسس دے دی. کیا بات ہے بابا. اور ہمیں یہ لگا کہ ہم نے جو ٹی وی کا احسان ہم پہ ہے وہ ہم نے اتارا، کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ اتارنے کی. پھر اس کے بعد ہم 2 سال بعد میں واپس، وہ پہلے آ گئی تھی سیریل کر کے. تو اس وجہ سے کہ جو پنشمنٹ اسٹیشن تھا وہاں سے، آج کوئٹہ جب ڈرامے، اس کے بعد دھواں ہوا، بے تحاشا ڈرامہ اسٹیشن بن گیا. اب پھر وہیں کھڑا ہے کوئٹہ. پھر وہیں کھڑا ہے حقیقت. ابھی لوگ جا کے وہاں ٹکتے ہی نہیں، بھاگتے. تو ٹھنڈ بہت ہے. ٹھنڈ بہت ہے. ہم نے بھی گزارے 2 سال کوئٹہ کو. یہ تو نہیں کہ سردی کم ہو رہی ہوتی، وہ ٹھنڈ جب بھی ٹھنڈ ہوا کرتی بھی ہوتی تھی. صحیح بات ہے. برف باری ہمارے بچے انجوائے کرتے تھے، پپا برف پڑ گئی، خوش ہوتے تھے. صحیح بات ہے. بات وہی ہے کہ بس انسان کی اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. حالانکہ چینل تو جتنے بھی ہمارے اسٹیشن ہیں پی ٹی وی کے، جتنے بھی اسٹیشن سارے اپنی اپنی جگہ بڑے مقبول ہیں، کام ہے. بات آپ شاید ذرا سا ذہن میں آپ کے نہیں ہے کہ یہ جتنے اس کے بعد چینل بنے ہیں نا، اس میں کسی نہ کسی طور پہ پی ٹی وی کے لوگوں کا انآفیشیل یا آفیشیل ہاتھ ہے. ہاں یہ تو ہے. یہ بڑے جس جو آپ چاہے جو لے لیں، ایئر آئل لے لیں، یہ تو ہے. اس میں ٹی وی کا عملہ کہیں نہ کہیں سے شامل ہے، انوالو ہے کہیں نہ کہیں. تب یہ چینل آئے ہیں. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کے آنے کے پیچھے نا یہ تو وجہ، یہ تو کیا بڑی کام پتے کی بات کی آپ نے. 50 چینل ہیں، زیادہ 50 سے زیادہ ہو گئے. ہاں لیکن 50 سے زیادہ 25-30 چینل ہوئے ہیں جو پی ٹی وی آج بھی 2 چیف انجینئر، اور وہ جو میں وہ پی ٹی وی کے آفاق اور وہ راجکوٹ والا، بالکل وہ جو میں انجینئر ہے. بالکل صحیح بات ہے حقیقت. تو یہ فخر ٹی وی کا ہے.